میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت پیران پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی، معشوق یزدانی، قطب الجنہ والانس، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامات کے متعلق اور ان کے کچھ حالات زندگی کے متعلق۔ تو پیارے برادران اسلام، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالات زندگی کے متعلق اور ان کے مریدوں کے متعلق، تو اس ویڈیو کو پوری دیکھنا، ویڈیو کو اسکپ بالکل مت کرنا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، میری بات سے سہمت ہیں، تو ہماری ویڈیو کا تھوڑا سا بھی پارٹ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح اچھی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکے۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے۔ یوں تو پیارے برادران اسلام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادگی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کی سادگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حالات دور کو دیکھتے ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی عمدہ لباس بھی پہن لیا کرتے تھے، اور ایسا لباس پہنا کرتے تھے کہ اس وقت کے بادشاہوں کو بھی ایسا لباس میسر نہیں ہوتا تھا۔ پیارے برادران اسلام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، اور ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا کہ ایسا لباس آج تک کسی بادشاہ نے نہیں پہنا تھا۔ لیکن اس لباس کی حقیقت کیا تھی، اگر آپ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ لباس میں قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اتنا عمدہ لباس تھا، لیکن اس لباس کی ایک آستین ایسی تھی کہ جس میں بورے کا ٹاٹ لگا ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لباس کو پہن کر نکلتے تو لوگ پوچھتے، حضرت ویسے تو آپ نے اتنا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت لباس ہے کہ آج تک ہم نے ایسا لباس نہیں دیکھا، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے اچھے لباس میں ایک بازو، ایک آستین آپ نے ایسا لگایا ہوا ہے جو ٹاٹ کی بوری کا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم کا جواب سنو گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں تو یہ ایسا لباس ہے کہ ان بادشاہوں کے لباس کو پھیکا کر دیتا ہے۔ جو لباس میں پہنتا ہوں وہ لباس بادشاہ بھی نہیں پہن سکتے، اور میں جب غریبوں مفلسوں میں جاتا ہوں تو وہ اس لباس کو دیکھ کر، اس ٹاٹ کے بوری کو دیکھ کر وہ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے یا فقیر۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہ میں بادشاہوں کو اپنے آگے ٹکنے دیتا ہوں اور نہ فقیروں کو ٹکنے دیتا ہوں۔ نہ فقیری میں مجھ سے کوئی آگے نکل سکتا ہے اور نہ بادشاہت میں مجھ سے آگے نکل سکتا ہے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو اس طریقے سے گزاری ہے کہ ہر لمحے میں آپ نے سبق دیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی ہے، ہر وقت آپ نے دین کا کام کیا ہے۔ وقت پڑے تو آپ سوکھی روٹیاں بھی کھاتے تھے اور وقت پڑے تو مرغا بھی کھایا کرتے تھے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو شریعت کے خلاف جانا پسند کیا اور نہ کسی کو جاتے دیکھنا پسند کیا اور نہ دوسروں کو جانے دیا۔ پیارے برادران اسلام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور آیا اور کہنے لگا کہ حضور، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن بیعت ہونے سے پہلے میری دو شرطیں ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری دو شرطیں کیا ہیں؟ تو وہ چور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میری جو دو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میں سب سے پہلے تو چوری کرتا ہوں اور میں آپ سے بیعت ہو کر چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور دوسری جو میری شرط ہے وہ یہ کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ان باتوں کو سننا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں شریعت کے خلاف ہیں، اور جب تم شریعت کے خلاف کام کرو گے تو میں تمہیں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔
लेकिन प्यारे बरादरान इस्लाम, वो चोर इसरार करता रहा, उन्हें मनाता रहा, कहता रहा कि आप मुझे बैत कर लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लेकिन प्यारे बरादरान इस्लाम, चोर के इसरार करने पर हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी दो शर्तें हैं तो पहले मेरी एक शर्त मान लो। अब जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे मैं तुम्हें जरूर बैत कर लूंगा। चोर कहने लगा ठीक है, बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी सिर्फ एक शर्त है और वो ये है कि बस तुम इतना करना कि जब जब अजान का वक्त हो तुम अपने घर में खड़े होकर अजान पढ़ देना, या जिस जगह पर भी हो वहां पर खड़े होकर अजान पढ़ देना। अब हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस चोर के बीच में डील हो गई और वो चोर अपने घर की तरफ चला गया और हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने कामों काज में लग गए। अब वो चोर घर पहुंचकर जब आराम करने लगता है तो कुछ ही देर के बाद अजान का वक्त होता है, अजान देता है। इसी तरह कंटिन्यू पांचों वक्त की अजानें देता रहता है, हत्ता के 2 से 3 दिन हो गए और वो इसी तरह कंटिन्यू अजान देता रहा। एक दिन उसकी बीवी को गुस्सा आया और उसने कहा कि ये तुमने क्या लगा रखा है, मस्जिद में अजान होती है तो तुम अपने घर में अजान देना शुरू कर देते हो, आखिर क्या बात है, 2-3 दिन से तुम चोरी करने के लिए भी नहीं जा रहे हो। तो वो चोर कहता है कि खबरदार तुम ज्यादा मत बोलो, मैंने किसी से ये वादा किया है और मैं इस वादे को तोड़ नहीं सकता। तो फिर बीवी कहने लगी कि तुम अजान दो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन तुम कम से कम चोरी करके तो लाओ, तुमने तो 2-3 दिन से चोरी करना भी छोड़ दिया है, तुम चोरी करके लाओगे तभी तो हम खाना खाएंगे। जब बीवी ने उसे डांटा डपटा और उसे कहा कि चोरी कर, तो वो एक दिन रात में ईशा की अजान अपने घर में देकर वो चोरी करने के लिए किसी के घर पहुंच गया। जब चोरी करने पहुंचा, जब चोर घर में घुसा और दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि ये तो बहुत ही मालदार का घर है। जब दिया जलाया तो उसने देखा कि चारों तरफ हीरे और जवाहरात हैं। फिर तो क्या था, उसका मन डोल गया। वो तो फिर चारों तरफ से हीरे जवाहरात उठा उठा कर गठरियां बना बना कर रखता रहा, हत्ता कि चोरी करते करते उसे फजर का वक्त हो गया। अभी घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था कि फजर की अजान हो गई। जैसे ही अजान हुई तो वो चोर डर गया और गठरी को दीवार पर रखकर वो अजान देने लगा। प्यारे बरादरान इस्लाम, डर की हालत में उसने जैसे कैसे भी होकर अजान तो दे दी, लेकिन अजान देकर जैसे ही वो फारिग हुआ तो वो क्या देखता है कि घर के तमाम लोग उसकी अजान सुनकर उठ गए। अब जब लोग उठ गए तो वो और ज्यादा घबरा गया। परेशानी की हालत में उसने कहा कि अब क्या करूं क्या ना करूं, चोरी करने आया था और अजान की वजह से मैं बुरे तरीके से फंस गया हूं। ये सोचते हुए उसने उसी वक्त 2 रकात नमाज की नियत बांध ली और उसने नमाज शुरू कर दी। प्यारे बरादरान इस्लाम, जब वो 2 रकात नमाज से फारिग हुआ और सलाम फेर कर जब उसने पीछे देखा तो मस्जिद की तरह पीछे सफ लगी हुई थी। अब इस मंजर को देखना था कि वो चोर बहुत ज्यादा घबरा गया और पीछे लोग कहने लगे कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम तकबीर पढ़ें और जमात खड़ी हो जाए। प्यारे बरादरान इस्लाम, ये मंजर देखकर वो चोर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और लोगों से कहने लगा कि मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैंने किसी से कंप्रोमाइज किया था इसीलिए मैंने अजान दे दी, वरना मैं तो चोर हूँ और मैं यहाँ चोरी करने आया था। वो देखो मैंने आपके घर से चोरी करके गठड़ी भी रखी हुई है। प्यारे बरादरान इस्लाम, इधर वो चोर लोगों से बचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, उधर हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मुरीदो सुनते हो, वो देखो फंस गया। मुरीदों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? तो हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वही शख्स जो कल मुझसे मुरीद होने आया था और उसने मुझ पर 2 शर्तें रखी थी, लेकिन मैंने उसके सामने एक ही शर्त रखी और वो एक ही शर्त में फंस गया। अब देखो उसकी क्या हालत होती है। इधर प्यारे बरादरान इस्लाम, वो चोर परेशान था कि मैं किसी न किसी तरह इनसे बच जाऊं, लेकिन जमात के लोग सब के सब ये कह रहे थे कि हुजूर आप ऐसा न कीजिए, आप तो अपनी विलायत को बचाने के लिए आप तो ये चाहते हैं कि कोई आपको पहचान ना पाए कि आप इतने बड़े वली हैं, इसीलिए आप अपने ऊपर चोरी का इल्जाम ले रहे हैं। आप अगर हमें इजाजत दें तो हम तकबीर कहें और फजर की नमाज जमात से हो जाए। प्यारे बरादरान इस्लाम, वो चोर किसी और का चोर नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी का चोर था।
تھا جو ایک بار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے نبی کے دین کو ترک کر کے غوث اعظم کا دامن چھوڑ کر کے شیطانی وسوسوں میں ڈھل جائے نبی کا غدار ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیارے برادران اسلام، جب لوگوں کی یہ حالت اس چور نے دیکھی کہ اب تو یہ مجھے ولی ہی ولی بتا رہے ہیں، سوچنے لگا کہ یا اللہ میں نے صرف ایک وقت کی نماز پڑھی وہ بھی اپنی چوری کو بچانے کے لیے، میری ایک نماز پڑھنے کی برکت سے جب تو نے میرا اتنا بڑا مرتبہ بنا دیا تو غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اور وہ چور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ایک سچا انسان بن گیا، سچا مسلمان بن گیا اور غوث اعظم کا مرید بن گیا۔ تو پیارے برادران اسلام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دربار ہے کہ ان کے دربار سے چور بھی کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر غلط ارادے سے بھی آتا ہے تو غوث کی نظر پڑتے ہی اس کی قسمت کھل جاتی ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہماری ویڈیو کا تھوڑا سا بھی پارٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔